بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم كبر بلا مد نابيا ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى كسبحان الله وبالفارسية إن عجز عن العربية وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته بها في الأصح. ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة مستفتحا وهو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك لام پر کروے سبحانک اللہ، اس میں جلالت دلام ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہاتھ کانوں تک لے گئے. ثم کبرا، پھر تکبیر پڑھے. یہی اصح ہے. بس جب یعنی صح یہ ہے ہاتھ اٹھائے پھر اللہ اکبر پڑھے، ہاتھ نیچے لا کر باندھے. پس جب نہ اٹھائے اپنے ہاتھوں کو حتیٰ کہ فارغ ہو جائے تکبیر سے، لا یاتی بہی، تو نہ لائے اس کو. اب ہاتھ نہ اٹھائے، یعنی مراکی میں یہ ہے باوجہ فوت ہو جانے اس کے محل کے، یعنی ہوں اٹھایا بغیر بن لوے تھلوں ہی، کیونکہ ہاتھ اٹھانے میں تکبیر کے وقت اٹھانے تھے جی. اور اگر یاد آ جائے اس کو تکبیر پڑھتے ہوئے تو رافع تو فوراً اٹھا لے جی. اللہ اکبر ہوں یاد ہے، ہوں تھلوں بن لوے. اللہ اکبر ایک نال اٹھائے جی. وہ تین طریقے پیچھے نہ پڑھے نا سارے جی، تفصیل ہوئی اے سی مراکی میں. او ویکھو لا یاتی بہی لفوات محلہ، مناسب ہے یہ کہ لائے. انہوں نے تو کہا نا نہ اٹھائے. علامہ طحطاوی فرماتے ہیں مناسب ہے یہ کہ لائے اس کو، یعنی ہاتھ اب اٹھائے. القول الثالث، تیسرا قول یہی تھا تکبیر پہلے پڑھے ہاتھ بعد میں اٹھائے، جب تک نہ لمبا ہو جائے فاصلہ. اللہ اکبر ختم ہوا تو فوراً ہاتھ اٹھا لینے تھے، ٹھیک ہے. بچ فاصلہ گزر گیا تھوڑا جا وقفہ، پھر نہ اٹھایا، پھر تھلوں بن لو جی، کیونکہ پھر اگلا کام شروع کرنا ہے نماز دا جی. اچھا جی، یہ مسئلہ پیچھے بھی گزرا تھا، اب پھر آ رہا ہے، توجہ کرنا. پھر تکبیر پڑھے بغیر مد کے، تکبیر پڑھے مد کے. اگلے پاسے وے ناوین درا حالے کے نیت کرنے والا ہو جی. بے نماز دی نیت بھی نہ پہلوں ہووے نال ہووے، اس طرح تکبیر پڑھے گا تے نماز شروع ہو گئی. یہ ذرا مد دا مسئلہ سمجھو جی. خلاصہ یہ ہے، حاصل یہ ہے کہ یہاں ایک اللہ کا نام ہے اللہ، ایک ہے اکبر. یہ کہ مد تکبیر میں یا یہ کہ ہوگی اس میں جلالت میں یا ہوگی لفظ اکبر میں، کلی کلی بیان ہونی ہے تو اس کلی دا جڑا حکم ہے تو جے دو میں جوڑ دے گا تو او حکم بطریقی اولا ہو گیا، سمجھی جے. پس اگر ہو مد اس میں جلالت لفظ اللہ میں
پس یا یہ کہ ہوگی مد اس میں جلالت کے اول میں کہ الف کو لمبا کرے گا آ، یا وسط میں لام لمبا کرے گا اللہ، یا آخر میں ہاں پر جو ضمہ ہے اس میں اشباع کرے گا اللہ، یہ مد ہے نا۔ اب تینوں کا حکم، پس اگر ہو مد اس میں جلالت کے اول میں کہ الف ہے نا اس کو لمبا کر دیا تو یہ مد مفسد ہے۔ مفسد کا مطلب ہے نماز شروع نہیں ہوگی، نماز اس لیے کہ یہ استفہام کی صورت بن گئی ہے جی۔ ایک تو ہو گیا نا الف اے اس میں جلالت دا، ایک اتنے حمزہ آ گیا استفہام دا، تے ملا کے پڑھو تو لو جی میں اللہ قرآن پاک کے چاہتا ہے نا کہ جگہ تے جی اتنے تو اور مانا ہے، تو اے جڑا ہے نا جی استفہام کی صورت بن گئی اس لیے نماز شروع، نعوذ باللہ گویا مانا بنا کہ کیا اللہ بڑا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آمدن کیا اس نے اس کو جان بوجھ کر لمبا کیا اور معنی بھی پتہ ہے کہ استفہام والا معنی بنتا ہے تو یکفارو تو کفر ہو گیا، کیا ہو گیا یعنی کافر ہو گیا، با وجہ شک کرنے کے کبریائی میں کہ اللہ کی کبریائی میں اس کو شک ہو گیا کہ کیا اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ شک کرنا کیا ہے کفر ہے، کیونکہ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ یقینی چیز کا نام ہوتا ہے، اس سے نیچے ہو تو وہ عقیدہ نہیں ہوتا جی۔ اچھا جی اے تو شروع آ گیا جی، اور اگر ہو مد اس میں جلالت کے وسط میں تو پس وہ ثواب ہے، یہاں چونکہ کھڑی زبر ہے اس لیے یہاں مد ہو، مگر یہ کہ نہ مبالغہ کرے اس میں کہ لمبا کیتی جائے، مبالغہ نہ کرے، وہ سنیا جی کیویں، پس اگر مبالغہ کیا اس نے زیادہ اس کی مد طبی پر، مد طبی کنی وہ اندازہ ہے دو حرکتوں کا، کیونکہ الف جو ہے نا اس کی مقدار دو حرکتوں کی ہوتی ہے، یہ مد طبی ہے۔ اب اس سے اگر لمبا اس نے کیا تو کیا ہوگا کوریہا، کیا ہوگا، اور نئی فاسد ہوگی نماز مختار پر، نماز شروع ہو جائے گی۔ یہی مسئلے ہیں، اگر اسی طرح نماز کے اندر جو انتقال کی تکبیریں ہیں وہاں اگر اس طرح پڑھ دے گا تو پھر بھی یہی صورتیں ہیں، مسئلے یہی ہیں۔ یعنی شروع میں اگر جہاں نماز فاسد کا قول ہے شروع میں ایسا کیا تو شروع ہی نہیں ہوگی، درمیان میں اگر کہیں ایسا کر دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ ابن امیر حاج میں ہے اور سراج میں یہ ہے کہ یہ خلاف اولا ہے، اگر خلاف اولا ہو تو پس کراہت تنزیہ کی بنے گی جی، تو لیکن اذان میں تو کافی لمبا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو مڑ بھی حرکتیں ہو گئی ہیں۔ چلو اذان دے مسئلے پہ پڑھیا سا جے مد کنی کرنی اوتھے مسئلہ ویکھ لوے جی، یہ نماز دی گل ہے جی، تو نماز وچ بھی شروع کرن لگے اٹھن لگے بہن لگے، یہ دو حرکتاں دی گل کیتی نا بابے، ہن سکھنا تے پتر نے کتاباں ہی چوئی نا کہ اپنے ذوق نال، ذوقی کتاب تو ساڈے کول ہے بڑی وڈی، ان دی جلداں دے پتہ ہی نہیں کنیاں جلداں نے، کندا ذوقی کتاب جڑی ساڈے کول دی جلداں دا کوئی پتہ نہیں کنیاں نے، کیونکہ ہر روز نویں کوئی جلد تیار ہو جاندی، لیکن پتر سیکھنا تے نہ کتاباں کولوں ہی، میرا تے ٹل سارا ہے پتر جو کچھ کتاباں 'چ لکھیا جائے نا اے دین ہے، صحابہ پاک واسطے سرکار دین سن، سرکار آکھیا ہے قرآن
صحابہ پاک آکھے جی قرآن، اے میرا فرمان جی فرمان، سمجھ گئے؟ جس لئے ہر شے بن گئی انہیں جویں وصول کیتا اومیں اگر نقل کیتا، اومیں آواں اومیں اگوں بزرگاں نے وضاحتاں کیتیاں تو کم ٹردا رہے ہیں۔ سن دے ہو مطلب میں کم از کم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے جو اپنی کوئی صلاحیت ہے تو میری یہ تحقیق ہے، میری یہ عرض ہے کہ جو کچھ کتاباں جو لکھیا جنا اے دین ہے، مینوں اے سمجھ آیا ہے جی، تانوں سمجھ آ جائے تسی بھی گل قبول کر لو، جو کچھ ات لکھیا وہی ہے۔ بد عملی نو تحفظ دینے واسطے توجیہ نہیں کری دیاں، کیا کہ بد عملی نو توجیہ نہیں کری دی، منو غلطی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے اب گل ہے۔ انہاں بابے نے یہ آکھیا جی کہ بھی حرکتین کی آ لمبے کرو جاتے آ بن جاندے، کھڑی زبری ہے نا، اس میں جلالت ہے، ایک دوسری ماد ہندی ہو تو نہیں نا، کھڑی زبر ہے۔ اچھا جی اگے جی وَإِنْ كَانَ تیسری صورت جی اس ہا میں، کس میں؟ ہا میں، اور اگر ہو مد اس میں جلالت کے آخر میں بائیں طور کے اشباع کر دے ہا کی حرکت کا، اب اس کا اشباع کیا ہوتا ہے؟ ضمے میں اشباع کرنے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ کسرے میں اشباع کرنے سے، فتح میں، تو واو کیسے ہوگی؟ کیا پڑھے اس کو؟ ہو، پس یہ خطا ہے من حیث اللغت، یہ اور نہیں فاسد ہوگی اس کے ساتھ نماز، اگر شروع میں ایسا کیا تو شروع ہو جائے گی، اندر تکبیروں میں اس طرح کیا تو فاسد نہیں ہوگی، لیکن یہ من حیث اللغہ کیا ہے؟ خطا۔ لغہ مطلب ہے بھی قرآ اور عربی بولی میں اس طرح پڑھنا کیا ہے؟ مثلا ساڑی پنجابی جاندے نے مجھ، ان کو کہ مجھو، تو ایسا انہوں سمجھانا پتر انجنی لفظ مجھ ہے، یہ ہے نا، سانو جیب جا لگنا ہے جی۔ مثلا کدو، کو بندہ کہ کدو، تو انہوں کہنا یار ایڈا لمحہ نہیں کری دا، یہ ہوندہ ہے بھی خطا لغتاً، خطا مونگ پھڑی ہے نا، تو انہوں کہنا مونگ پھڑی، ایسا کہنا بھی ایڈا لمبا نہیں کرنا، یہ بس مونگ پھڑی ہے نہیں ہے جی، سن دے ہو؟ آلو، تو آلو، یہ انہوں نے کیا کہتے ہیں لغتاً غلطی بھی بولی بھی لفظ انج نہیں بولیا جاتا، تو لہذا پھر غلطی ہے نا، بھی عربیاں دے سامنے میں بولو گے تو کہیں گے کہ کی کر رہے ہو حضرت۔ اور اسی طرح ہا کو ساکن کر دینا، اللہ، اللہ اکبر کی بکھرات ذکر نا، اللہ اللہ انہی ایک کٹھے دی گل کر رہی ہے بھی جس لئے ملا کے پڑھنا ہے تو آن وقف کر کے کی میں پڑھنا، یہ بھی خطا من حیث اللغہ ہے، کیونکہ وقف جنا تسکین وقف کی حالت میں ہوتی ہے، وصل کی حالت میں نہیں ہوتی، تو یہاں وصل ہے اکبر کے ساتھ، قذاف الحلبی، یہ آگا جس میں جلالت کے بارے میں۔ اور اگر ہو مد پاک لفظ اکبر میں، کس میں؟ اب یہاں بھی ایک حمزہ ہے، کاف تو ساکن ہے، ایک با ہے، ایک را ہے، پس اگر ہو مد اول میں کس طرح؟ اکبر، پس یہ خطا ہے مفسد للصلاۃ ہے، اگر اندر پڑھیا سو انتقال دی تکبیرہ انت نماز کی ہوگی، اور نہیں ہوگا اس کے ساتھ اشارے بنا کرتے ہوئے اس پر جو گزر گیا ہے، حمزے کو جب لمبا کریں گے تو استفہام کی صورت بن گئی، بھئی اللہ کیا بڑا ہے وہی معنی ہوا،
کیا اللہ بڑا ہے یا اللہ کیا بڑا ہے، بات ایک ہی ہے۔ تو چونکہ استفہام کی صورت بن گئی ہے، اللہ کی کبریائی میں شک کر رہا ہے، تو لہٰذا شروع نہیں ہے۔ وہ تو پیچھے تھا نا، بے تعمدن کیا تو کفر ہو گیا۔ تعمد کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ تعمد نہیں ہے جی۔ تسی کہو گے جو انہوں پتہ کو نہیں تو جاہل ہے، تے حضرت جی انہوں باقیاں لفظ ٹھیک ادا ہو سکتے نہیں، تے اے نماز نہیں حضرت علی سدھی پکا سکتے جی۔ کدے پتر ویکھو تے بہت سارا تباہی ہے، بہت ساری جی۔ اکبر پڑھتے ہیں کنے لوگ، اذان دین لگے پڑھتے، پتہ نہیں انہوں اک الف زبر کاف اک، آئے میری توبہ۔ اور اگر ہو مد اکبر کے وسط میں، او وسط کی یہ با نو لمبا کر دے، کی کر دے وے؟ او کیویں ہوے گا؟ اکبار کی ہوے گا؟ حتیٰ کہ ہو جائے، وہ لکھیا جی کی؟ بعض نے کہا ہے فاسد ہو جائے گی نماز اس کی۔ فاسد کا مطلب ہے بھی پہلی باری پڑھیا تو شروع نہیں ہوئی، تو جے وچ کیتا ہے تے اس لیے کہ یہ جمع ہے کابارن کی، کس کی؟ اکبار جمع بنتی کس کی؟ اور یہ ڈھول کو کہتے ہیں جو ایک منہ والا ہوتا ہے۔ ایک ڈھول جڑا دو پاسے بجائی دا ہے، ایک ادھا بھی ہوندا ہے گول جا ہوتے، وہ پنڈا جا نکارے انہوں کہتے سن، انہوں تبل کہتے سن جی۔ تو اے تا مانے غلط ہو گیا کہ نہیں ہو گئے؟ یا یہ نام ہے شیطان کی اولاد کے ناموں میں سے، کیڑا؟ نہیں اکبار، کابر انوی تے اکبار، اکبار جی یہ شیطان دی اولاد وچوں کسی دا نام ہے، تو مانا غلط ہو گیا نا جی۔ تو بعد نے آکھا کہ اس وجہ تو نماز کی ہو گئی۔ کنیا میں ہے فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اشباہ ہے اور وہ لغت ہے ایک قوم کی۔ اے جڑی کنیا دی گل ہے، بعید جانا ہے اس کو علامہ زیلعی نے، بعید طور کے یہ نہیں جائز ہوتا مگر شعروں میں، کتھے؟ شعراں میں جائز ہوندا ہے، اللہ دے نام نال نہیں ویسے انج، لیکن نماز میں اذان میں اس طرح نہیں جائز۔ علامہ زیلی نے گرفت کی تھی انج نہیں، جڑے قوم دی لغت آندے ہوئے شعراء نے کرمالے میں۔ اچھا جی سنو، اگر کیا اس کو مؤذن نے کیویں پڑھ دیتا؟ نہیں واجب اذان کا اعادہ، اس لیے کہ اذان کا معاملہ اوسا ہے۔ اوسا دا مطلب اعلان کرنا سی تے او ہو گیا ہے، لوگوں کو پتہ لگ گیا جی۔ اور اگر آمدن کیا اس کو تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی مع قصد المعنی، معنی دا بھی قصد کرے بھی یہ تبل دی جمع ہے یا شیطان دے ایک پتر دا نام ہے، تو ہن کی ہو جائے گا؟ ہائے میری توبہ۔ تو پتر جنہ وچ بالکل کنارے تے گل کھلوتی ہوئے نا، پراں ہوئے تو کفر ہے، تراں ہوئے تو بچ گئے، تو اس کنارے تو بچنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کنارے تو کھلونا نہیں چاہیے۔ وَإِلَّا لَا وگرنا نہیں، تو اگر ایسی غلطی کی ہے تو استغفار کرے اور توبہ کرے۔ تو یہ تاں ہی ہے نا جی بھی انہوں پتہ ہو بھی پڑھنا ہے جسی تے پڑھ غلط گیا، تو جے بابے ری کرما والے زان ہی ساری عمر ایویں دیندے رہے نے، تو میرے اصل اے شعور سانوں نہیں نا
بھی میں چونکہ باقاعدہ کسی سونے جے کاری کول نہیں پڑھیا توڑے میری عمر 80 سال ہو گئی یہ غلطی ہو سکتی ہے اگر اے 15 سال دا بچہ بھی ہے اور سونے استاد کول پڑھیا ہے تو مینوں دس رہا ہے تو لہٰذا مینوں یہ گل من لینی چاہیے ساری پاکستانی مٹی یہ گل نہیں ساری پاکستانی مٹی جیڑا وڈا ہے وہ چوکھا سیاਣਾ ہے چوکھا پڑھیا ہے جیڑا چھوٹی عمر وہ نہیں ساڈا کلچر ہے چپ کرا نکے وڈے کی گل نہیں بولتے یہ سارا کلچر ہے اس وجہ تو وہ کسی بابے نو ٹوکو تو انہیں کہنا لے کل دا بال تیرے دادے دہانی تو ٹوک دیتا ہے وہ قوم سکھ نہیں سکتی جس قوم دے اس قسم دے کلچر ہو جانا پتر وہ قوم نہ سکھ سکتی نہ اس قوم نو سمجھایا جا سکتا ہے تسی بھی دیکھو نا پتر مسئلے پیچھے بھی باس آئی ہے اے باس پیچھے بھی آئی ہے جی تکبیر دی باس آئی ہے نا کہ بے تکبیر جڑی نہ رکن ہے یا شرط ہے اور اے فرض آئی نا باس دوبارہ پھر لے آندی تاکہ ذرا گل سمجھ لین اوتھے بھی آئی سی جتھے اللہ ہو دی گل کیتی سی آئی پوری باس یہ بابیاں دی مہربانی ہے کہ خاص خاص گلاں دہراندے نے جی اچھا جی لیکن کہ استغفار کرے اور توبہ کرے اب مؤذن ہے اذان غلط دے رہا ہے اس کو اذان کی جو فضیلت کی حدیثیں پیچھے آپ نے پڑھی ہیں کہ مؤذنوں کی یہ شان ہوگی تو بابا خوش ہوئے میں تو قیامت نو جناب حضرت بلال دے سجے موڈے دے نال ہونا ہے تو اسی انکار تو نہیں کر سکتے لیکن غلطیاں نال تو بہرحال مسائل ہیں بھی بڑی غلط ہے سیکھی نہیں کسی کو شوق ہوئے تو کم از کم چلو دس دے نہیں کسی استاد کو جا کے زان سکھ لو زان دیو وہ بھی انہیں اپنے مؤذن کو سنی انہیں شروع کر دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی وَإِن كَانَ فِي آخِرِهِ آخر کون ہے راہ تراؤ تو کی ہے پیش ان دے وچ مد کرانگے تو کی بنے گا روح کی بنے گا روح کلا پڑھنا کی بنے گا روح راہ پیشوا روح باؤ نکلیں اس تو بھی اگاں لگے جو 5 باواں کٹ دیو اور اگر ہو مد لفظ اکبر کے آخر میں پس بعد نے کہا ہے کہ نماز اس کی سنیں ہی اور قیاس اس کا یہ ہے جب اندر پڑے تو فاسد ہے قیاس اس کا یہ ہے یہ کہ نہ صحیح ہو شروع اس کا اس کے ساتھ جی اندر پڑے تکبیرہ انتقال دیاں تے فاسد ہوندی پئی ہے تو پھر جے شروع میں جے میں پڑھے اللہ اکبر تے بعض نے کہا ہے کہ نہیں فاسد ہوگی جیسا کہ نایا اور ابن امیر حاج میں ہے جیڑی گل وچ اختلاف ہو جائے انفیاں شافیاں دا نہیں انفیاں بابیاں دا تے جنہ فساد دا قول کیتا انہاں کول بھی کوئی دلیل ہے نا انہاں بھی سوچ سمجھ کے قول کیتا ہے نا ہن دے مولویاں طرح تے نہیں نا او بغیم بینہم کل ایسو بھئی حسد دی وجہ تو ڈرامہ سارا جی ہے جی کڈا قسم اوکھا کام ہے جی قرآن پاک پڑھ دو پھر بس شزا ایک باری پڑھ کے اتنے دوجی باری پھر پیچھے پڑھتے ہونے ہیں نا ایک تکاں پہنچ گئے نا دوجی باری پھر جمعے نو پڑھتے ہونے ہیں تو غور کریا کرنا میرے اللہ لے ہو اللہ فرماندے نے اختلاف ہمیشہ انہوں نے کیا جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئی ہیں تو وہ مطلب پڑھ گئے نے تو بعد جو بغیم بینہم حسد دی وجہ تو آپس جو نہ رگڑے جھگڑے مناظرے تھے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ویکھ لو ان دے بارے چون یہ 6 جگہ ہو گئی ہیں جی جتھے مد ہونی ہے تو جتھے مولوی جی کلے کلے دا حکم ہے نا فساد اگر دو میں کٹھیاں ہو جان تے بے اس میں جلالت دا الف بھی لمبا کر دے وے اکبر دا الف بھی لمبا کر دے وے کرے جان کے ایک جگہ تے کرے جان کے تے کفر ہے تے جے دو میں جگہ تے کر دے وے سمجھو دے پہنا تا میں کیسے بھی ذرا دھیان رکھنا 6 جگہ بنیاں نے بے جتھوں نے کی کرنا ہے مد صرف اس میں جلالت دی لام اتے انہوں لمبا کرنا 2 حرکتاں دے مطابق اے ثواب ہے تے اس چ مبالغہ کرنا ہے خطا ہے لغتاً کہ ایک کھڑی زبر نو اینا لمبا نہیں کری تو پڑھ لی شرح بلا مدن متن رہندا جی اچھا جی اگے
بلا مدن پس اگر مد کی اس نے حمزہ کی تو نہ ہوگا شارع فی الصلاۃ، اس میں جلالت حمزہ، اور فاسد ہو جائے گی اس کے ساتھ کیا شے؟ نماز، کیا ہو جائے گی؟ نماز فاسد ہو جائے گی جی۔ فی اثناءہا بے وچ پڑھیا تے تے جے شروع چ میں تکبیر پڑھی تے اچھا جی۔ اور پیچھے تھوڑی شرح رہے گی جی، ایک منٹ ناوین پڑھ لو نا بھئی، یہ تکبیر پڑھے کیا کرتے ہوئے؟ نیت۔ شرط ہے صحت تکبیر کے لیے، شرط ہے کہ میں کی کر رہا ہوں؟ میں نماز شروع کر رہا ہوں جی۔ صحت تکبیر کے لیے نیت کرنی تے ایتاں نماز شروع ہونی جی، نیت کرنی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ توجہ کرے جی۔ اچھا پچھلا مسئلہ ایک رہ گیا، اور اگر حذف کر دیا مصلی نے یا حالف نے یا ذابح نے، جنہیں مصلی نماز پڑھ رہے ہیں حذف کی کتاب کیوں آ رہے ہیں؟ یا قسم چاہنے والے حذف کر دیتا، یا ذبح کرنے والے، کس کو حذف کیا؟ مد کو، وہ مد جو دوسری لام میں ہے جلالت سے۔ سنیں جی، اللہ اکبر کی لم زبر لا، سنیں جی، اللہ اکبر نہیں کیا، کیا بلہ کی بلہ، آیا قسم ہوئی کہ نہیں؟ بسم اللہ، بسم اللہ ہے اکبر، تے بیندے نال بے ذبح ہویا کہ نہیں؟ تے نماز شروع ہوئی ہے کہ نہیں؟ سنی؟ یا حذف کر دیا ہا کو، اللہ اکبر، بسم اللہ اکبر، بلہ ہاں کوئی نہیں، سنیں جی۔ اختلاف کیا گیا شروع کی صحت میں، بے نماز شروع ہوئی ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ قسم کے منعقد ہونے میں بولنا، بے قسم منعقد ہوئی کہ نہ ہوئی۔ ذبیحہ کے حلال ہونے میں میں جڑے یار ساڈے ذبح کردے نے، کسے استاد کسے مولانا صاحب کو جا کے سیدھا لفظ تے ٹھیک پڑھ لو، بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، لفظ ٹھیک کر لو۔ وہ جس لو بیڑا ٹھاندے نے قابو نہیں ہوندا تو پتہ نہیں زبان تو کیویں دا پڑھ دے نے جی، لیکن لکھیا جی اختلف فی صحت شروع، اختلف فی نقاد الیمین، اختلف فی حل ذبیحۃ، پس نہ چھوڑا جائے اس کو احتیاطاً، اس کو افادہ السید و مرہ جی، اور باب شروط صلاۃ و ارکان میں بھی یہ ساری گل گزری ہے پیچھے، باب رپیاندر سے پھر دہرائی ہے جان کے۔ یہ جڑی ہے نا سجنا والی لین وکھری لین ہے جی، عموم بلوا ہے جی، کی ہے عموم بلوا شریعت نو غلط پڑھنے واسطے نہیں، عموم بلوا دلیل ہوندا، عموم بلوا دلیل ہوندا ہے بھی ایک شے نویں آ گئی ہے، لوگ انہوں استعمال پہ کردے نے تے شریعت اس بارے چ کی آندی، یہ ہوندا ہے۔ اے نہیں بھی ہن قرآن پاک بھی چونکہ پاکستانی سارے دیسی پڑھتے ہیں، سارے لسی پتی ہو گئے تے لہذا کی بن جائے عموم بلوا تے جائز ہو جائے، وہ ہے وہ دیکھو جی، پھر دلیل ہے کدی پڑھ لینا تو پھر وہ تصحیح رکھتے ہیں جی، عموم بلوا جی عوام کی مجبوری ہے۔ اچھا جی وہ ویکھو جی، ناویژن کی شے، جان اس بات کو کہ ہوگا شارع نیت کے ساتھ عند تکبیر، نہ کہ اکیلی تکبیر کے ساتھ، نہ کہ اکیلی نیت کے ساتھ، بل بہما، بل نیت بھی ہوئے نماز دی تے نال ہی کلی نال نماز شروع نہیں ہونی، اور صحیح ہے
تقدیم نیت کی علیہ کس پر؟ جب کہ نہ فاصلہ کیا جائے دونوں کے درمیان، دونوں کون؟ پہلے نیت بولنا، کے درمیان اجنبی کے ساتھ کیوں نہ فاصلہ کیا جائے؟ باوجہ مقارنت کے حکمن، نہ کہ تاخیر اس کی، حکمن چونکہ ان میں مقارنت ہے۔ اور اگر جو پیچھے کیا سی بھی جڑی نیت پہلوں کیتی ہے نا، وضو کرن لگے ہاں تے آ کے نماز شروع کیتی، تھوڑے سے وقت حاضر نہیں تو گزارا ہو جاندہ ہے، لیکن افضل تے ہی ہے نا بھی سارے بٹن اپنے اپنے ٹائم تے نپو نا۔ چلو جی اچھا، اور نہیں لازم عاجز ان نطق کو بہا، جی بجڑا نطق سے عاجز ہے نا اس کو نہیں لازم، جیسا کہ گونگا کیا کرے کہ حرکت دینا اپنی زبان کو، اپنی زبان کو حرکت دینا اس کے لیے صرف وہ ارادہ آپ اس کو جو ہم سمجھا سکیں اس کو بے اس طرح نماز پڑھنی ہے، اشاروں سے جو اس کو سمجھا سکیں، دل والے اشارہ کر کے بیتھو نیت انج کر کے جنہ وہ سمجھ سکے، ظاہر و مکلف ہی اونا ہی جنہ انہیں اشارے نہ سمجھنا ہے، کیونکہ اشارے تو ہوگا اسے کچھ کر نہیں سکتے جی، تو اونا ہوتے تو لازم ہے جی جی۔ اور اسی طرح قرات کے حق میں بھی گونگا زبان کو حرکت دے بھی زبان ہلا، اے بھی اس سے لازم ہے؟ لازم نہیں۔ اگر وہ جو ہلاندہ ہے کوشش کردہ ہے ثواب ہوئے گا، لیکن اس سے لازم ہے اگر کھلو کے وہ قیام رکوع سجود پورے کر دیندہ ہے انی دیر بہ کے سلام پھیر دے تو ان کی نماز ہوگی۔ باوجہ متعذر ہونے واجب کے وہی صحیح ہے، کیونکہ جو واجب ہے وہ اس کے لیے متعذر ہے، کیا باقاعدہ پڑھنا، باقاعدہ وہ اس کے لیے کیا ہے واجب میں نہیں، فرض جو فرض ہے اس سے وہ عاجز ہے جی، بس نہیں لازم۔ تو اب فرض کا غیر لازم نہیں ہوتا مگر دلیل کے ساتھ، بے ایس چیز شرع فرض ہے اے نہیں تو اندہ بدل ہے، اس تو شریع دلیل چاہی دی ہے، بے شریعت آکھیا بھی انج نہ ہوئے تو انج کر لگو، تو جے دلیل نہ ہوئے تو پھر نہیں تو گونگے دے بارے چے کوئی نہیں، بگر کو پڑھ نہ سکتا ہو تو انہوں حکم دے زبان ہلائے، اس تو دلیل کوئی نہیں، اے گل جی۔ اچھا جی واپس چلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور صحیح ہے شروع ہونا ہر ذکر خالص للہ تعالیٰ کے ساتھ، جو بھی خالص ذکر ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے ساتھ نماز میں شروع ہونا صحیح ہے۔ گل سمجھا جی، پچھل بھی کبیر جو گزری پیچھے اس کتاب جو گزری ہے، یعنی خالص کس سے؟ ان اختلاط ہی کہ ذکر اللہ کے اختلاط سے طالب کی حاجت کے ساتھ بے اللہ دا ذکر دے نال اپنی ایک حاجت بھی جوڑ دے وے، ان دے نال نماز شروع نہیں ہوئے گی، ان دے نال اے و ان کورے ہاں اختلاط نال نہیں جے متن نال جے کہ اللہ کے ہر ذکر خالص کے ساتھ نماز شروع کرنا صحیح ہے، اگرچہ کیا ہے باوجہ ترک کر دینے واجب کے، اور وہ واجب لفظ تکبیر ہے، کیا ہے؟ کیونکہ سرکار نے اس پر مواظبت فرمائی، سرکار نے نماز اسی کے ساتھ شروع فرمائی ہے تو واجب ہو گیا، تو واجب کا ترک کیا ہوتا ہے؟ مکروہ تحریم۔ اور تھلے آ رہے کورے ہا ویکھو کورے ہا اے بھی یہ مکروہ تحریمی ہے، شروع صحیح ہو جائے گا۔ اور اس میں اشارہ ہے کیڑا؟ ذکر خالص اللہ کے لیے، ذکر اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ضروری ہے شروع کی صحت کے لیے جملہ تامہ کا ہونا، جن دے نال بھی شروع کرے ہو کی ہوئے جملہ پورا ہوئے، اور یہی ظاہر الروایت ہے، یہی جملہ ہونا چاہیے۔ ہوں ذکر خالص دی مثال دیں دینی تکبیر تو علاوہ، جیسے اس نے کہا سبحان اللہ، کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے تو ویکھن میں مضاف مضاف ہے لیکن ایک معنی پورا جملہ ہے جی۔ یا اس نے کہا لا الہ الا اللہ، جی یا اس نے کہا الحمدللہ، یہ پورے جملے نے متعلق نال مل کے پتہ ہے کہ کوئی نہیں، اے کہتا اگر اس طرح انہیں کیتا ہے تو نماز کی ہو جائے گی؟
صحیح ہے لیکن مکروہ تحریمی ہے کیونکہ تکبیر چھوڑی ہے. سنے ہی انہوں پڑھ لیے. بِكُلِّ ذِكْرٍ نظر آ رہی؟ زال کے کسرے کے ساتھ ذکر. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جو کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ لسان کے ساتھ. اور ایتھے یہ مراد ہے بس زبان نال پڑھنا ہے. اور ایک ہوتا ہے ذکر بضمہا، وہ ہوتا ہے جو دل کے ساتھ ہوتا ہے. جی ذکر دل کے ساتھ اور خالص للہ تعالی عن اختلاطہ. لہذا پس نہیں صحیح انجا کہ اللہم اغفر لی اند نال نماز شروع، اس لیے کہ یہ مغفرت کے مطالبے کے لیے ہے، اور نہ ہی لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ نماز. بولو نا نال یار. اس لیے کہ یہ جو حوقلہ ہے یہ حول اور قوت کے طلب کے لیے ہے. یہ جو بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ گناہ سے بچنے کی طاقت، نیکی کرنے کی طاقت صرف تو دیتا ہے، تو ضمن چ مطالبہ نہیں کہ یا اللہ میرے نال ایویں کر دے. جی بھائی گناہ تو بعد جلے فوراً بندہ ڈر کے پڑھتا ہے کی تو مطلب کی ہوتا ہے بھئی یا اللہ اس تو بعد مینوں گناہ کو بچنے دی بھی طاقت دے تے نیکی کرنے دی بھی یہ مطالبہ ہے نا بچ. اللہ ہوئے جے نہیں تو ہن تو سمجھ لو. اور نہ ہی ماشاء اللہ کانا کے ساتھ نماز کا شروع کرنا، صحیح نہیں ہے. اور نہ ہی ماشاء اللہ ما کانا کے ساتھ شروع کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ دفع سوء کے طلب کے لیے ہے. یہ جو ہے نا وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. ان دے ضمن وچ ہے کہ یا اللہ سانو مشکلات کو بچائیں. جی اور نہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھے تو نماز شروع، اس لیے کہ یہ تو طلب برکت کے لیے ہے. کس کے لیے؟ اچھا جی. باقی یہ جو ہے نا اللہ کے ذکر خالص کے ساتھ نماز شروع صحیح ہے. نئی فرق شروع کی صحت میں اسماء خاصہ جڑے صرف اللہ واسطے خاص نے، اور اسماء مشترکہ جو دوسروں پر بھی شریعت میں بولے جاتے ہیں، جس نام سے بھی کرے گا ملا کر ٹھیک ہے. مثلا بھئی کریم جلیل کلہ تو نہیں جملہ جوڑنا ہے. اللہ کریم اللہ جلیل. جی کیونکہ کریم کا لفظ رسول کریم ہے کہ نہیں، جلیل کا لفظ بھی ہے. تو یہ ذکر کر رہے ہیں جو اسماء مشترکہ ہیں. جی اسی طرح رؤوف رحیم سرکار کی صفت ہے، اللہ بھی رؤوف رحیم ہے. سمجھیے جی گل. تو اللہ رؤوف اللہ رحیم ان کے ساتھ نماز شروع ہو جائے گی. الازہر. اچھا جی او وین کورہا یعنی تحریمن، اس کا تعلق کہندے نے بین اختلاط نال نہیں جے، ان دا تعلق بھی شروع صحیح ہے ہر ذکر خالص للہ کے ساتھ، اگرچہ کہاں ہے اس میں اشارہ ہے، کہاں ہے اس میں فی اشارت، یعنی ماز و کرا میں کہڑا ہو ثم کبرا کی بھئی اور پچھو سے نا اور پیچھے جڑا ہے ثم کبرا، کیونکہ تکبیر اللہ اکبر اور وہ جملہ ہے، یا ایک کتنے اشارہ بھی کتوں لبا بھی جملہ پورا ہونا چاہیے. یاد ہے کہ تکبیر پورا جملہ ہے کیڑی، تو لہٰذا ان دی جگہ جی غور لے ہونا تو بھی کی ہونا چاہیے. یا یہ جو کہا ہے بکل ذکرن، کیونکہ ذکر تام نہیں ہوتا مگر کس کے ساتھ؟ جملے کے ساتھ. اللہ اکبر. یہ جو اکیلے اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے اس کو رکن جملہ کہیں گے. جی
اس لیے اس سے بھی اشارہ ہوا کہ بھی پورا جملہ بولے جی. اور یہی کیا ہے والمختار جی در اور الاشبہ کما فی ابن امیر حاج. یہ حوالے دیتے ہیں. اور یہ تدلیخ ہے نا ظاہر و روایا دور میں ہے کہ یہی مختار ہے, ابن امیر حاج میں یہ ہے کہ یہی کیا ہے اشبہ سے. روایت کی ہے امام حسن بن زیاد نے امام صاحب رحمہ اللہ سے. یہ تو سے نا جملہ پورا ہو بھائی بھئی انہوں نے روایت کی ہے کہ ہو جائے گا وہ شعر مفرد کے ساتھ بھی. اگر ایک اللہ کا نام ذکر کر دیا نا صفاتی نام تو اس کے ساتھ بھی شعر اشبہ سے جی. یہ ایک روایت ہے. اور دور میں ہے اگر ذکر کیا نام کا بغیر صفت کے تو صحیح ہے. ان دل امام خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے. بے اللہ چت بن لے. یہ بھی دور میں ہے کہ بھی اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا بھی شروع ہو جائے گا صحیح جی. یہ مفرد آ گیا جی. سنیں اور صحیح ہے شروع بھی فارسی کے ساتھ اور فارسی کے غیر کے ساتھ زبانوں سے. اگر عاجز آ جائے عربی سے, اگر عربی پر قدرت نہیں بول سکتا تو جس زبان کا وہ ہے اس زبان کے ساتھ ترجمہ کر دے جی تو کیا ہو جائے گا شروع ہو جائے گا. سنیں او بے خدرم ادھر پڑھو پہلے توجہ کرے جی وغیر من ال سنیں. اور یہی صحیح ہے. یہی بھئی عربی تو جو مقابلے جو فارسی بولو تو مراد ساریاں زبانہ مراد خاص فارسی نہیں مراد. اور خاص بھی صحیح یہی ہے. خاص کیا اس کو ابو سعید بردعی رحمہ اللہ نے فارسی کے ساتھ. کس کے ساتھ توجہ کریں جو نا کہ جی نہیں صرف فارسی مراد ہے اور نہیں زبان. دلیل پکڑی ہے حدیث موضوع کے ساتھ جیسا کہ ابو سعید بردعی بہت پرانے بندے نے. بعد جل حدیث اگر ٹوری ملا علی قاری صاحب آکھے بھی حدیث موضوع ہے جیسا کہ قول کیا اس کا ملا علی قاری صاحب نے موضوعات میں. او اے وے لسان اہل الجنت العربیت والفارسیت دریت. اے بے حدیث یہ موضوع ہے بھائی. بے جنتیاں دی زبان جیڑی ہو کیڑی ہے اے دریہ در دی طرف نسبت ہے در وال نسبت ہے بے یہ زبانہ بے سنی جے یہ بے موضوع حدیث یہ کی ہے بے انہوں نے اس نو دلیل بنایا سی بے لہذا صرف فارسی مراد ہے جی لہذا یہ دلیل نہیں بن سکتی دلیل نہیں بن سکتی. اور وَعَلَىٰ قَوْلِهِمَا وہ جو نہ پہچانے اس کو عاجز کے حکم میں ہے. وَتَقَدَّمَا اے ابو سعید احمد بن حسین ابو سعید بردعی احد الفقراء فقہاء الکبار والمتقدمین من مشایخ حنفیہ بے بغداد تفقہ علی ابو علی دقاق تے موسیٰ بن نصر رازی. انہاں دے شگرد نے تے انہاں کول فقہ پڑھی ابو الحسن کرخی تے ابو طاہر دباس قاضی ابو عمر تبری. سنیں جی خرج الی الحج فقتل فی وقعت قرامیتا مع الحجاج. اتنے ایک واقعہ پیش آ گیا سی اے سن سی 317 تو وہ پھر راج ایک واقعہ پیش آ گیا تو لوگ بہت سارے شہید ہو گئے تو یہ اتنے انہوں نے بھی قتل ہو گئے جی ابو سعید بردعی جی. اچھا جی وہ گل سمجھی ہوں بھائی لہذا بھی یہ دلیل نہیں بن سکتی. مراد عربی تے جلے عربی دا غیر فارسی بولو تو مراد کی ہوں ہے عربی تو سوا جڑیاں زبانہ لیکن کندے واسطے اگر عربی تے عاجز ہوئے کی ہوئے او ان آجازا نظر آ گئی ان آجازا او اتلا مطلب پورا کرنے ایک باری. اور اگر قادر ہو تو نئی صحیح شروع اس کا فارسی کے ساتھ اور فارسی کی مثل کے ساتھ
اگر عربی پڑھ سکتا ہے بول سکتا ہے تو اب کسی اور زبان میں شروع کرنا صحیح نہیں ہے. جڑی گل سمجھنی ہوئے وے اگر زبان تے عربی نہیں چڑھدی پنجابی چڑھدی تے تاویں آکھے اللہ ساریاں تو بڑا ہے تے نماز شروع ہو جائے. جڑی سمجھنے والی گل ہوئے بھائی جن عربی زبان تے نہیں چڑھ دی نہیں بھی نماز ہی چھڑ دے نماز انہیں پڑھنی ہے. یہ وچوں مسئلہ سمجھنا جی نہیں سمجھ آتا پیا آتا پہ چلو پھر تو ٹھیک ہے. آج ہوں شرح پڑھ ان آجازہ صحیح یہ ہے کہ صحیح ہو جاتا ہے شروع عند الامام بغیر عربی کے اگرچہ قادر ہو عربی پر لیکن یہ شروع ہوگا مال کراہت تحریمہ للقادر. بابر آندے نے بھی صحیح ہے بھی ہو جائے گا جڑا عربی تے قادر لیکن کی ہوئے گا اس لیے کہ شروع اجی ہوں نہیں پڑھا پیچھے شروع تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ ذکر خالص کے ساتھ. تے ذکر خالص حاصل ہو سکتا ہے ہر زبان کے ساتھ. جی محمد ہمارے بڑی شان والے یہ تعریف نہیں سونے دی. اللہ ساری کائنات تو بڑا ہے یہ ذکر نہیں اللہ دا ذکر خالص نہیں ہے. اے اللہ دی شان ہے کہ اللہ نے ساری کائنات نو رزق دیتا ہے جی یہ اللہ دا ذکر نہیں کیتا جی. یہ نبی جڑے اے گل ہے بھی نماز ذکر خالص کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو ذکر خالص تو ہر زبان میں صرف ایک اس عربی دا ترجمہ جڑی زبان بھی کرنا ہو بھی تو اللہ دا ذکر ہی ہونا ہے نا. اے گل جی تاں پہ آندے نے جی اور یہ تو حاصل ہو جاتا ہے ہر زبان میں. سنیں اے بھی بابر ہے گل آکھی بھی صحیح اے وے اور بعض کتب میں وہ شے ہے جو فائدہ دیتی ہے کہ امام صاحب کے دونوں شاگرد صاحبین رجوع کیا انہوں نے امام صاحب کے قول کی طرف یہاں کہ اگر عربی تے قادر ہوئے نا تے تامی دوسری زبان خالص ذکر نہ اللہ دا ذکر کرے تے بے اللہ اکبر دا ترجمہ کر کے نماز شروع کرے تے وہ بولو جہاں بیتے بھی صاحبین نے امام صاحب پر رجوع کر لے جیسا کہ امام صاحب نے رجوع کیا ہے صاحبین کے قول کی طرف قرات میں وہ بھی فارسی میں قرات جائز ہے پھر امام صاحب کا رجوع ہے کہ نہیں اگر قادر ہے نا تو عربی پڑھے گا فارسی میں قرات نہیں کرے گا. نہیں سمجھیو گل واپس چلو اور نہ قرات اس کی فارسی وغیرہ کے ساتھ اصح میں یہ نہیں کر سکتا اصح یہ نہ کرے. امام اعظم رحمہ اللہ کے قول سے موافقت کرتے ہوئے صاحبین کی آگے سمجھے ہن پڑھائی شرح وہ گل ہی وجہ کی ہے میں قرآن جڑا فارسی بچ نہیں ترجمہ ہو تو سنانا لوگوں کو ترجمہ ہی سنانا ہے بتا تو مسئلہ کر دو جی کوئی بندہ قرآن پاک لوگوں کو صرف عربی سنا سکتا ہے ترجمہ نہیں سنا سکتا اس میں معنی ہے وہ سنا پھر سمجھانا کیویں اس لیے کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی جمیعاً کا. جڑا قرآن ہے نا اے پاک لفظ عربی تے انہاں دا جڑا معنی ہے اس مجموعے دا نام ہے کی تے ہن جے کر فارسی چ پڑھاں گے یا اردو چ پڑھاں گے تو کی ہوے گا نظم نہیں ہوے گی. دسیا سی پیچھے تعریف کیتی سی بھی قرآن پاک دے پاک لفظاں نو لفظ نہیں بول دے کیونکہ لفظ امن دا پھینکنا تو نظم بول دے نے ادبن نظم ہوندا موتیاں لڑی وچ پرونا ادبن لفظ یہ بولیا جاندا ہے. تو اگر کسی زبان وچ اسی ترجمہ پڑھاں گے تو کی ہوے گا معنی ہوے گا لفظ نہیں ہوں گے. تو قرآن نام ہے مجموعے کا کس کا نظم اور معنی کا. اچھا جی ایک سوال دا جواب کہ حج کا تلبیہ اگر کوئی بندہ پنجابی چ پڑھے جی تے سلام من الصلاۃ ایک کدے اپنی زبان چ پڑھ دے وے زبیہ تے بسم اللہ دا ترجمہ پڑھ دے وے جی قسم جڑی اپنی زبان چاہ دے وے
تو یہ سارے جائز نے بغیر عربیہ باوجود قدرت کے ان پر بالاجماع یہ جائز نے یہ ہن سمجھا گئی ہے بہرحال تلبیہ حج میں سلام من الصلاۃ تسمیہ لذبیہ اور قسم ایمان نہیں ایمان بس یہ جائز ہیں بغیر العربیہ مع القدرت علیہا یہ جائز ہیں اجماع یہ جائز ہیں بھائی انہاں دا ترجمہ پڑھ دے نا تو او کم ہو گیا او بے خدرو فی الاصح فی قول الامام انہیں اولا ایسی فی قول الامام آکھے نا پیچھے جی فی الاصح فی نہیں بس میں نہیں ہے اتنا ہے نا فی الاصح ہے نا اگو فی قول الامام ہے نا لیکن اتنے تو من قول الامام نہیں ہے گا اتنے فی قول الامام ہے اچھا نا من قول الامام ہے وہ فی ہوئے تو تاں یہ سوال بڑھنا ہے نا بیان نے اولا یہ ہے کہ یوں کہتے فی الاصح من قول الامام امام کے دو قولوں میں سے ایک میں نہیں جیسا کہ وہ بعض نسخوں میں ہے وہ پھر میرے کو من والا نسخہ ہے جی اور اسی کے ساتھ تعبیر کیا شرح میں امداد الفتاح میں بھی اور یہی ظاہر ہے قرات میں نہ کہ شروع میں جیسا کہ جان چکا ہے تم وَعَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ الْفَتْوَىٰ کہ قرآن جڑا ہے نا غیر چ نہیں پڑھنا سمجھائیے شروع میں تو آ گیا مسئلہ شروع ہو سکتا ہے کیونکہ تکبیر شرط ہے رکن نہیں ہے اس لیے وہ بہر ہے تو نماز میں جو قرات ہے وہ فارسی میں ترجمہ نہیں کرنا جی اس لیے کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی جمیعاً کا یعنی وہ بندہ جو پڑھے گا عربی کے غیر کے ساتھ محض وہ لا رہا ہے معنی فقط تو قرآن نہیں آیا قرآن تے نظم معنی جمیعاً نے اچھا جی ایمان معنی جواز ایمان بغیر العربیہ کا اگرچہ قدرت عربی پر ہو یعنی جب اس نے قسم اٹھائی نا اللہ کی کندے وچ فارسی وچ تو اس کی قسم کیا ہو جائے گی ساری زبان کی قسم استعمال ہے نا عربی چ اللہ کی قسم میں کراں یہ کہڑی زبان کی قسم چاہیے اپنی زبان کی قسم چاہیے تو منعقد ہوگی کہ اور لازم آ جائے گا اس کو کفارہ جب وہ ہانس ہوگا قسم چاہ کے تروڑ دیتی افادہ السید اندنے الایمان مؤلف کی کلام میں نا بفتح الحمزہ پڑھیا جی یمین دی جمع جی کس دی یمین دی جمع اے شاباش سے او تھوڑا جنا اور پڑھ لو پھر رکھ ہوں ان جڑا نا جی ایک ہی کر لیا نے تکبیر پڑھ لی پھر رکھے اپنا دایاں اپنے یسار پر اور گزر گیا طریقہ اس کا بے سجا کھبے اتے تے گٹ تو پکڑنا ہے تے تنی دے تھلے گزرا کو نہیں گزریا اپنی ناف کے نیچے تحریمہ کے بعد بلا محلت بغیر محلت کے بغیر شرح چاہ رہے ہیں جی اس لیے کہ یہی سنت ہے قیام کی ظاہر مذہب میں قیام دی سنت ہے کہ ہاتھ بنو اور اندہ محمد یعنی شیخین دا مذہب ایک قیام دی سنت ہے جن دے وچ ذکر مسنون ہووے پیچھے گزر گیا مسئلہ اندہ محمد یا ہاتھ بننا قرات کی سنت گزر گیا مسئلہ پیچھے بس چھوڑے ثنا کے وقت اور اندہ ہما اعتماد پکڑے یعنی ہاتھ بننے ہر قیام میں جس میں کیا ہے جیسے ثنا کی حالت قنوت کی حالت صلاۃ جنازہ کی حالت اور چھوڑ دے کن کے درمیان تکبیروں کے درمیان کیونکہ نہیں ہے اس میں ذکر بسنون وہ تو تکبیریں ہیں درمیان میں کوئی ذکر نہیں ہے جی انہوں بے خود رم اور بے فتح المیم کی لکھا ہے اے تراخن بغیر تراخی کے بغیر اور واب ضم ہاں یہ اکارت الزیت یہ جڑا تیل دے تھلے بچ جاندے نا گند جا انہوں آندے نے مہلت جی
تے ساڈی چونکہ عرف وچ مہلت ہی چلدا ہے، لیکن عربی چ پھر انہوں کی پڑھنا ہے؟ مہلت بمانا تراخی، بمانا کچھ غلطیاں جدیاں پکیاں بھی انہوں زبان تو لانا جڑا ہے نا جی چنگا بڑا کرین نہ لینیاں نے جی، سمجھے پہ جی تے انہا مانا بھی تراخی تو بغیر جی جی فی کل قیام فی کل، لیکن اے لہو قرار ہونا ایتھوں او کڈے ہے جڑا قوم ہے، یاد ہے کہ اس میں چونکہ ذکر مسنون نہیں لہذا اس میں ہاتھ نہ باندھے، اس میں ہاتھ نہ باندھے، لیندہ مانا کر لو بابا۔ پھر اللہ اکبر پڑھے بغیر مد کے نیت کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے؟ اور صحیح ہے شروع ہر ذکر کے ساتھ جو خالص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسا کہ سبحان اللہ، اور فارسی کے ساتھ، یعنی صحیح ہے شروع فارسی کے ساتھ، اگر عاجز آئے عاجز ہو عربیہ سے، اور اگر قدرت رکھتا ہے تو نہیں صحیح شروع اس کا فارسی کے ساتھ، اور نہیں صحیح قرات اس کی فارسی کے ساتھ، اصح میں پھر رکھے اپنے یمین کو اپنے یسار پر اپنی ناف کے نیچے تحریمہ کے بعد بغیر تراخی کے